افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کی امن مذاکرات۔ یہ وہ جنگ تھا جو صدر بش نے 9/11 کے بعد شروع کیا تھا، اور اسی کے 2 مہینے بعد انہوں نے ایک اعلان جاری کیا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں جنگ جیت لیا۔ لیکن آج 19 سال بعد بھی یہ جنگ معلوم ہو نہ سکا کہ یہ جنگ کس نے جیت لیا، اور پاکستان اور افغانستان میں موجود مذہبی حلقوں نے اسے تو اپنے نام لے لیا۔ پاکستان اور افغانستان میں موجود مذہبی حلقوں نے طالبان کی تصویر اس کیپشن کے ساتھ شائع کی، وائٹ پگڑی والوں نے وائٹ ہاؤس کو شکست دی۔ دراصل دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس نے جیتی اور کس نے ہاری، اور افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کی اس مذاکرات میں بہت سے ایسے لوگوں نے کریڈٹ لی جس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا، جیسا کہ عمران خان اس کا کریڈٹ یعنی افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کی مذاکرات کا کریڈٹ اپنے نام لے لیتے۔ دراصل دیکھتے ہیں کہ اس اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے، اور اس ایگریمنٹ میں بہت سے ایسے سٹیٹمنٹ تھے جو امن مذاکرات کو ڈاؤٹ فل بناتا ہے۔ تو آج ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں محمد شاہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے تحقیق.com۔ اس ایگریمنٹ میں 2 ایکٹر تھے، افغان گورنمنٹ اور طالبان، اور اس کے پیچھے 2 بیک پاور تھے۔ جس طرح افغان گورنمنٹ واشنگٹن یعنی امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اسی طرح طالبان پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو دراصل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اور پاکستان کیسے مان گئے کہ وہ 19 سالہ جنگ کو اب اینڈ کر لے۔ دراصل اب یہ وقت آ گیا کہ اب یہ دونوں ممالک کی کمزوریاں بن گئی کہ اب وہ اس جنگ کو ختم کر لے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کی کیا مجبوری تھی اور یو ایس کی کیا مجبوری تھی؟ پاکستان کو پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی اصلیت ٹرمپ نے ہی صحیح جانا۔ اس سے پہلے بش اور اوباما نے اس کا صحیح ادراک نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے؟ پاکستان کو بش اور اوباما کی دور حکومت میں $800 ملین ملتے تھے ملٹری ایڈ کے طور پر۔ جب ٹرمپ برسر اقتدار آیا تو انہوں نے وہ فنڈنگ ساری کاٹ لی، اور اس سے ہوا کیا؟ پاکستان کی آرمی اکنامکلی طور پر ڈاؤن ہو گئی۔ تو اس سے ہوا یہ کہ وہ آپریشن ضرب عرض جو انہوں نے پاٹا میں شروع کیا تھا، اس کا فارمولا اس پر صحیح اپلائی نہیں ہوتا۔ وہ آپریشن انہوں نے ایک فارمولے کے تحت کیا تھا کہ جو وہاں پر مکین ہے یا جن گھروں کو ان سے خطرہ ہے یعنی پاک آرمی کو، ان کو صحیح طریقے سے بمبارڈ کر لیا، اور پھر واپس ان کو پیسے دے اور تاکہ وہ واپس آبادی بنا سکے۔ کہ پاک آرمی نے تو وہاں پر گھر وغیرہ گرا دیے، لیکن ان کو واپس ری بلڈ کرنے کے لیے پاک آرمی کے پاس پیسے نہیں تھی۔ پیسے اس لیے نہیں تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس کے پیسے کاٹ لیے، یعنی 800 ملین وہاں سے کاٹ لیے۔ اس سے یہ ہوا کہ پاک آرمی اور پشتون بیلٹ یعنی جو پاٹا کے لوگ ہیں اس کے درمیان ایک سپیس پیدا ہو گیا، اور اس سپیس میں پشتون سپرنگ نے جنم لیا۔ اور اس کی مین موٹیوز کیا تھی پشتون سپرنگ کی؟ وہ طالبان کے خلاف تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پشتون علاقے یا افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو وہ ایک جنگ کا حصہ بنے، دوسروں کی جنگ۔ تو اس سے ہوا کیا؟ تو پاکستان کے وہ نرسریز جو وہاں پر طالبان بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور دوسری وہ اکنامکلی طور پر بھی ڈاؤن ہو گئے کہ وہ طالبان کو واپس اتنی مضبوط حالت میں لا سکتے۔ تو یہ تھی پاکستان کی ویکنیس۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کیا مجبوری تھی کہ وہ مذاکرات کرنے پر راضی ہو گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو بش کے وقت میں شروع کی گئی، اور بش نے اس جنگ کی شروع ہوتی ہی اس کے 2 مہینے بعد انہوں نے اس جنگ کی جیتنے کا اعلان کیا۔ 19 سال کے بعد بھی یہ جنگ امریکہ نے نہیں جیتا۔ تو یہ جنگ امریکہ کے عوام میں ان پاپولر ہو گیا، اور لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی فروٹ بھی نہیں ہے، جو ہم بغیر کسی مقصد کے لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے ٹیکس وغیرہ بند کر دیے اس کی کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، ٹرمپ نے اپنا الیکشن
اسی بات پر ہی جیتا تھا کہ وہ افغانستان میں جو جاری جنگ ہے جس میں اس کے بلینز ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس کو ختم کرے گا. تو اس وجہ سے ابھی اس کے الیکشن آ رہے ہیں تو اب اپنے وعدے کے مطابق تاکہ وہ اگلے دفعہ پھر الیکشن جیت سکے اس لیے اب وہ اپنے عوام میں پاپولر ہونے کے لیے اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر اس امن مذاکرات کی کریڈٹ عمران خان اپنے سر لیتا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا, کیونکہ اگر عمران خان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی یہ مذاکرات کرتا, کیونکہ یہ پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہے اس کی کمزوری بن گئی تھی. یعنی امریکہ نے جب اس کی فنڈنگ کاٹ لی تو اکنامکلی طور پر ڈاؤن ہو گئے. اور دوسری پشتون سپرنگ نے اس کی نرسریز ختم کی, یعنی طالبان کی, کہ وہ اب طالبان کی ہی ذریعے ہی وہ افغان گورنمنٹ کنٹرول کرتا تھا. اب اس کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تو اس لیے یہ بات اینڈ ہو گئی. اور دوسری بات امریکہ اس لیے اس مذاکرات پر راضی ہو گئی کیونکہ یہ ٹرمپ کا اپنے الیکشن میں یہ وعدہ تھا اور اب اس کے الیکشن دسمبر 2020 میں آ رہے ہیں تو اس لیے اب دوسرے الیکشن میں اپنے آپ کو جتانے کے لیے یہ جنگ ختم کرے گا. اور دوسری بات یہ جنگ امریکہ کے عوام میں غیر پاپولر ہو گئی تو اس لیے اب اس بیس کی بنیاد پر لوگ پیسے نہیں دیتے اور ٹیکس سے انکار کرتے ہیں. تو اس لیے اب یہ امریکن کی مجبوری بن گئی کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ کرے. یہ 19 سالہ جنگ جیتی کس نے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گریٹ پاورز ہے وہ جنگ جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. جب اس کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ جنگ انہوں نے جیتی, چاہے وہ میڈیا پر جس طرح بھی شو کیا جائے وہ جنگ انہوں نے ہی جیتی. امریکہ کی کچھ گولز تھے. پہلا گول یہی تھا کہ وہ افغانستان میں جو ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے اس کو اس حد تک کمزور کیا جائے کہ وہ یورپ اور امریکہ کے لیے خطرہ نہ بنے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ جو اس ایگریمنٹ کو ڈاؤٹ فل بناتا ہے وہ ہے اس ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ایک بات, وہ یہ کہ افغانستان میں امریکن اور الائیڈ فورسز کا پوری اور مکمل انخلا. تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ اس ایگریمنٹ کی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی سپیچ سے بالکل اختلاف رکھتا ہے. ٹرمپ کی حالیہ دورے انڈیا میں ایک سپیچ جو انہوں نے دہلی میں کی اس سے اختلاف رکھتا ہے. ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ we have always intelligence, we have many things there. مطلب ہم مکمل انخلا نہیں کریں گے, ہماری انٹیلیجنس وہاں پر کام کریں گے اور بہت سی ایسی چیزیں وہاں پر کام کریں گے جن چیزوں کا انہوں نے نام نہیں لیا. اور دوسری بات, اگر ٹرمپ الیکشن ہار گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکن ڈیموکریٹک پارٹی اس بات پر یعنی افغان کی جنگ پر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے, ایک ہے لیفٹ اور دوسری ہے ماڈریٹ ڈیموکریٹک. لیفٹ مکمل انخلا چاہتے ہیں جبکہ ماڈریٹ ڈیموکریٹک افغانستان میں انٹیلیجنس اور دوسری کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وہاں پر کچھ بندوں کو رکھنا چاہتے ہیں. اور اسی جنگ میں کچھ لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھنا ہوگا سب نیبرز اور پراکسیز کو. سب سے پہلا لیسن کہ مزید جنگ سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا, اور دوسرا لیسن ہمسایہ ممالک پیس کو سپورٹ کریں انسٹیڈ آف دیئر پراکسیز.